پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کی کہ تیل اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی گئی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، چینی کامیاب ہے، پنجاب کے اندر خصوصی طور پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور ابھی سردیاں شروع ہوا چاہتی ہیں اور اس میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ سے، اب ہم بات کریں گے اپوزیشن سے کہ اپوزیشن کا کیا کردار ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری تعینات احسن اقبال اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ عوام پریشان ہیں، عوام یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو لانگ مارچ کرتے رہتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل کرنے کے لیے کوئی لانگ مارچ کریں گے آپ؟ دیکھیے، آج ہم نے قومی اسمبلی کا جو اجلاس شروع ہو رہا ہے اس میں ایڈجرنمنٹ موشن بھی داخل کیا، اور آج اسمبلی کے فلور پہ ہم حکومت کا محاسبہ کریں گے، چونکہ یہ جو انکریز کی گئی ہے آئل پروڈکٹس میں، پیٹرول اور ڈیزل میں، یہ بالکل نامناسب ہے۔ اب کہ جب ملک اس قدر شدید اقتصادی اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، دراصل حکومت اپنے اخراجات گھٹاتی نہیں ہے، 100 لوگوں کی کابینہ رکھی ہوئی ہے، اسی طرح اس کی ساری شاہ خرچیاں چل رہی ہیں، اور وہ سارے کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا چاہتی ہے تاکہ عوام پر بوجھ ڈال کے اس کو اپنے اخراجات کے لیے پیسے مل سکیں، یا پھر وہ بیرون ممالک کشکول لے کر بھیک مانگ کے اپنے تمام اخراجات چلا رہی ہے۔ اصل چاہیے یہ تھا حکومت کو کہ پہلے اپنے سادگی اختیار کرتی، کم از کم 100 سے کوئی 50-40 وزراء کر دیتی، آدھا حجم کابینہ کا کم کرتی، لوگوں کو محسوس ہوتا کہ حکومت نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، وہ 2 باندھ لیتے۔ لیکن اس بڑی سطح پہ 6 روپے لیٹر کے حساب سے جو پیٹرول میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے تو مہنگائی کا، اور اسی طرح ڈیزل کا اس سے بھی زیادہ کیا گیا ہے۔ ایک اتنی شدید لہر آئے گی چونکہ کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بڑھے گی، جتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھے گی، بجلی پیدا کرنے کی جو لاگت ہے وہ بڑھے گی، اور ہر چیز کی لاگت میں اضافہ ہوگا جس کا بوجھ لامحالہ غریب عوام کے اوپر پڑے یہ گا۔ احسن صاحب اکنامک مینیجرز کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیوں سائز نہیں کم کیا جا رہا کابینہ کا؟ اب ظاہر ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اب حکومتی اخراجات بھی تو کم ہونے چاہیے نا۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ حکومت گورننس کی طرف توجہ نہیں کر رہی۔ حکومت نے ٹیکس لیکیجز کو پلگ کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ ان چیزوں میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ ٹیکس کی بیس کو براڈ کریں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھا دیں اور اپنے ریونیوز میں اضافہ کر لیں، چونکہ اس میں زیادہ تر جو قیمت ہے وہ حکومت کو ٹیکس کی صورت میں واپس آتی ہے۔ تو یہ حکومت نے ٹیکس کلیکشن کا ایک متبادل طریقہ اختیار کر لیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کا عوام کے اوپر مہنگائی کی صورت میں کس قدر منفی اثر ہوتا ہے، اور ان کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ اگر ملک کے اس قدر حالات خراب ہیں، معیشت کو بحران کا سامنا ہے، تو حکمرانوں کی رہن سہن اور زندگی میں بھی اس کا کوئی اشارہ نظر آنا چاہیے۔ اب پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کے فارمولے سے بھی کم اور چھوٹی کابینہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر پنجاب کے اندر ہم ایک چھوٹی کابینہ سے حکومت چلا سکتے ہیں تو مرکز میں حکومت کیوں نہیں چھوٹی کابینہ کو فروغ دے سکتی؟ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کا۔ سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا نقطہ نظر قومی اسمبلی میں بیان کر رہے ہیں اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں گے مہنگائی کے حوالے سے، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سابق صدر مشرف کے دورے حکومت کے سابق وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار حبیب اللہ وڑائچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حبیب اللہ وڑائچ پر نیشنل انشورنس کارپوریشن میں 1.68 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے محسن حبیب وڑائچ کی انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سابق وزیر نے مشرف دور میں سینکڑوں کنال اراضی سستے داموں خرید کر NIC کو مارکیٹ سے 10 گنا زائد قیمت پر فروخت کی۔ ملزم پر مقامی بینک سے 55 کروڑ روپے قرض لے کر واپس نہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ FIA ملزم کا بینک اکاؤنٹ اور جائیداد قبضے میں ہے۔ نیشنل انشورنس کارپوریشن میں 1.68 کروڑ کی کرپشن کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار حبیب اللہ وڑائچ پر۔ پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔